نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز معتکفین و معتکفات اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے حضور خلوت نشین ہونے کے شرف سے بہرہ یاب ہوئے ہیں. اور آپ سب خواتین اور حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے برکات اور انعامات کے مستحق ہیں کہ دور دراز سے اطراف و اکناف سے چل کر آپ نہ صرف اس شہر اعتکاف میں آئے بلکہ شہر تہذیب و تزکیہ میں آئے. اور شہر تربیت میں آئے. یہ اعتکاف خلوت بھی ہے، تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تہذیب اخلاق بھی ہے، تزکیہ نفس کا ذریعہ بھی ہے اور آداب دین سیکھنے کا وسیلہ بھی ہے. اور زندگی کو عمر بھر کے لیے سنوارنے اور اخلاق حسنہ اور روحانی قدروں کے ساتھ مزین کرنے کی سبیل بھی ہے. آج الحمدللہ تعالی توفیق ایزدی کے ساتھ پہلا درس ہے بعد نماز ظہر، درس قرآن. اور میں نے طے کیا ہے کہ اس وقت کو جو 3:30 بجے تک ہوگا انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا، اگر اللہ پاک کا اذن اور امر ایسے ہوا تو کوشش کروں گا کہ اس وقت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کروں. زیادہ وقت درس قرآن پر صرف ہو اور آخر میں کچھ وقت ہر روز درس حدیث پر صرف. اس وقت میں 2 درس ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی، درس قرآن اور درس حدیث. درس قرآن کے لیے آج ہم سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں. میں نے دریافت کیا آج تو مجھے ریکارڈنگ سینٹر والوں نے اور سیل سینٹر والوں نے بتایا کہ پچھلے سال تک کے جو دروس قرآن ہوئے تھے
ان میں ہم نے سورہ انفال تک کے مضمون کو مکمل کیا تھا، اور الحمدللہ تعالی آج سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو، یہ واحد سورت ہے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات کے بغیر شروع کیا۔ اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں اتاری گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے کفار اور مشرکین مکہ، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو منسوخ کر دیا تھا، توڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ تو کفار اور مشرکین کی طرف سے امن کے معاہدے، جنگ نہ کرنے کے معاہدے، ان معاہدوں کو توڑ دینے کے بعد اسلام پر اور اہل اسلام پر اب کوئی پابندی انہیں امان دینے کی اور ان پر حملہ نہ کرنے کی نہ رہی، چونکہ معاہدہ کفار اور مشرکین نے توڑا تھا، مسلمانوں نے نہیں توڑا تھا۔ مسلمان معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے، تو ان کے معاہدے کو توڑنے کے جواب میں اللہ پاک نے یہ احکام نازل کیے کہ چونکہ انہوں نے اپنا کیا ہوا عہد خود توڑ دیا ہے، لہذا آج سے ان کے امان ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، لہذا وہ امان کے مستحق، امن اور امان کے مستحق نہیں رہے۔ تو چونکہ اس آیت کریمہ کے ذریعے امن اور امان کو ختم کرنے اور واپس لینے کا اعلان ہوا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم امن اور امان دینے کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن اور امان عطا کرنے کا نام ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، سراسر رحمت کا بیان ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم راز ہے امن اور امان کا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اعلان ہوا کہ امن اور امان ان کی ختم کی جا رہی ہے، لہذا اس موقع پر ان دو آیتوں کو اکٹھا جوڑ کر بیان کرنے کا موقع نہ تھا، مناسبت نہ تھی، لہذا اللہ اپنے اس لیے بسم اللہ یہاں نہیں لگائی اور فرمایا براءتم من اللہ ورسولہ، کہ آج اللہ اور اللہ کے رسول اپنی طرف سے ان کے عہد توڑ دینے کے بعد یہ بھی اپنے عہد سے بری ذمہ ہو گئے۔ اللہ اور اللہ کا رسول بھی کفار اور مشرکین کی طرف سے عہد توڑے جانے کے بعد اللہ اور اللہ کا رسول بھی اپنے عہد سے بری ذمہ ہو گئے ہیں، اور جو امان ان کو دی گئی تھی اس امان سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ اشارہ ہے بہت بڑے معاہدے کی طرف جسے معاہدہ حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ کے میدان میں بڑی معروف صلح ہوئی تھی اور صلح نامہ لکھا گیا تھا، اور 10 سال کے لیے اہل اسلام، جس کو ہم دور جدید کی اصطلاح میں کہیں گے مدینہ، آج کل ملک کا ذکر کر دیتے ہیں، اسٹیٹ کا ذکر کر دیتے ہیں، تو اس سے مراد اس اسٹیٹ کی پھر ساری طاقتیں قوتیں آ جاتی ہیں۔ تو معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ اور مکہ، اس وقت جب مکہ کہا جاتا تھا تو اس سے مراد کفار و مشرکین مکہ تھے۔ تو دور جدید کی اصطلاح میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور 10 سال تک یہ ایک دوسرے کے خلاف کسی دوسری فوج، لشکر یا طاقت کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور علاوہ اس کے پھر باقی شرائط تھیں اس معاہدے کی۔ ایک پورا ٹریٹی آف پیس تھا،
معاہدہ امن تھا، نو وار پیکٹ تھا، جنگ نہ کرنے کا 10 سالہ معاہدہ تھا، اور اس کے اندر دیگر شرائط بھی تھی، اور ظاہراً یہ شرائط ظاہراً اسلام کے خلاف دکھائی دیتی تھی اور کفار مکہ کے حق میں دکھائی دیتی تھی، مگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امن کی خاطر اور بعض عظیم حکمتوں کی خاطر اور اعلیٰ مصلحتوں کی خاطر ظاہراً کمزور شرائط پر بھی جو دکھائی دینے میں کمزور تھی پر ہونے والے معاہدے کو بھی قبول فرما لیا، مگر کفار اور مشرکین مکہ نے مشکل سے 1 سال گزارا، اور وہ بھی ختم ہوتے یا ہونے سے قبل اپنے کیے ہوئے معاہدے کو جو ظاہراً انہی کے حق میں تھا خود توڑ دیا۔ جب انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تو اس کے معاہدے توڑنے کے جواب میں اللہ پاک نے اپنے اور اپنے رسول کی طرف سے ان کو دی گئی امان اٹھا لی، ختم کر دی۔ تو یہ بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے اور مبنی بر عدل ہے، جسٹس پر مبنی ہے، اور پوری دنیا کے جو جدید ضابطے اور قوانین ہیں بین الاقوامی ان کے عین مطابق ہے۔ اب اتنی بات آپ ذہن نشین کر لیں جو میں نے اب تک کہی، چونکہ تھوڑا سا آگے چل کے اس کا ریلیونس آئے گا، اس بات کی اہمیت آپ کو سمجھاؤں۔ اس معاہدہ ٹوٹنے پر جو امان اٹھائی گئی، اب اس کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ پابندی اور بین نہ رہا کہ وہ ان پر حملہ نہ کریں، مگر اس کے باوجود بھی اسلام کی تعلیمات کی عظمت دیکھیں کہ 4 مہینے کی مہلت پھر کفار و مشرکین مکہ کو دی گئی، 4 مہینے تک پھر گھوم پھر لو، اس کے بعد چونکہ تم نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ خود ختم کر دیا ہے، سو اس کے بعد جنگ کا سامنا ہوگا۔ تو 4 مہینے کی مہلت اس لیے دی گئی، آگے قرآن مجید میں اگلی آیت میں آ رہا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول اب مشرکوں سے جنہوں نے روگردانی کی ہے ان سے الگ ہو گئے ہیں، بری ہو گئے ہیں، اور پھر مہلت اس لیے دی، فرمایا اگر تم توبہ کر لو تو پھر بھی یہ موقع توبہ کا ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ گویا امان کے پلٹ آنے کا پھر امکان ہے کہ ہم پھر امان دے دیں تم کو۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام اور آپ مسلمان ہیں، ان کے کردار کا بنیادی حصہ ہے کہ جو معاہدہ کریں اس کو پورا کریں۔ اب آپ کی عملی زندگی کے لیے تربیت کی بات سمجھا رہا ہوں، جو عہد کریں اسے پورا کریں، اور عہد مسلمان کی طرف سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، حتیٰ کہ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کوئی وعدہ کریں تو پورا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو وعدہ کرو ایمان والو اس کو پورا کیا کرو۔ یہی انفرادی کردار ہے زندگی میں ایمان کا، اور یہی قومی سطح پر اجتماعی کردار ہے مسلمان کا۔ حتیٰ کہ معاہدہ اگر کافر سے بھی ہو جائے اور کسی کافر قوم سے بھی ہو جائے تو وہ معاہدہ بھی اسلام کی طرف سے نہیں ٹوٹتا، ہاں کفر کی طرف سے ٹوٹ جائے تو پھر امان ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں آگے آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ
ان اللہ یحب المتقین. اور پھر ان کے معاہدے کو توڑ دینے کے بعد بھی ایک اور ایکسیپشن کا آرٹیکل دیا ہے, آرٹیکل آف ایگزیمپشن. ایک آرٹیکل آف ایگزیمپشن دیا ہے کہ 4 مہینے کی مدت ہے, توبہ کر لو تو اٹھائی ہوئی امان تمہیں واپس دے دی جائے گی. آرٹیکل آف ایگزیمپشن ہے. ایک اور آرٹیکل آف ایگزیمپشن دیا استثناء کا کہ حالانکہ قومی سطح پر وہ معاہدہ توڑ چکے ہیں, اور فرمایا کہ ان میں سے اگر پھر بھی کوئی اس معاہدے کو پورا کرنا چاہے اپنی اپنی حیثیت میں, یہ اس وقت کی بات ہے. آج چونکہ اسٹیٹس اسٹیبلش ہو گئی ہیں تو وہ صورت نہیں رہی. تو فرمایا تو کسی نے اگر تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اور اس میں پورا کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد بھی نہ کرے, یعنی اپنی طے شدہ شرائط پر عملاً قائم رہے, تو فرمایا پھر تم ان کے ساتھ معینہ مدت تک ان کے معاہدے کو تم بھی پورا کرو. تو یعنی اگر ان میں کوئی ایکسیپشنل کیس آ جائے تو ان سے تم بھی ایکسیپشنل برتاؤ کرو. تو قرآن مجید کے ان احکام سے امان اٹھانے کے احکام ہیں, مگر اس میں بھی واضح ہو رہا ہے کہ اسلام اکاموڈیٹنگ ہے, اکاموڈیٹ کرتا ہے ہر ممکن حد تک, دشمن کو بھی اکاموڈیٹ کرتا ہے. اور پھر اس میں ارشاد فرمایا اور ایک اور آرٹیکل آف ایگزیمپشن دیا, تیسرا. آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اور فرمایا کہ حالانکہ قومی سطح پہ وہ اپنا معاہدہ توڑ چکے, اور معاہدہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ حالت جنگ میں آ گئے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان اسٹیٹ آف وار تھی. ان دونوں ریاستوں کے درمیان حالت جنگ تھی, قائم حالت جنگ تھی. یہ اسٹیٹ آف وار تھی, اور جب جنگ نہیں ہوتی تھی تب بھی اسٹیٹ آف ہوسٹیلیٹی, عداوت کی کیفیت رہتی تھی. جنگ اور عداوت کی کیفیت تھی مستقل. جب معاہدہ امن ہو گیا صلح نامہ حدیبیہ کے ذریعے, ٹریٹی آف حدیبیہ کے ذریعے, تو اسٹیٹ آف وار ختم ہو گئی اور اسٹیٹ آف پیس آ گئی, امن کی حالت آ گئی. انہوں نے جب یہ معاہدہ ختم کر دیا تو حالت امن ختم ہو گئی اور پھر واپس حالت جنگ پلٹ آئی. میں بین الاقوامی قانون کی زبان میں اب تھوڑی بات کر رہا ہوں, انٹرنیشنل لا, لا آف وار اینڈ لا آف پیس کے حوالے سے دوبارہ حالت جنگ آ گئی. اب اس حالت جنگ میں ایک اور ایکسیپشن, ایک استثناء, اسلام کی تعلیمات کی عظمت کا نمونہ دیا جا رہا ہے. وہ یہ کہ اس کیفیت میں بھی اگر ان کافروں مشرکوں میں سے کوئی آپ کے پاس آ جائے اور پناہ کا سوالی بن جائے, پناہ مانگ لے, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو بھی پناہ دے دو, اس کو امن کی جگہ دے دو, پناہ دے دو. اور چونکہ آپ کی پناہ میں آ گیا ہے تو اسے اب اللہ کا کلام سناؤ, اللہ کا کلام سناؤ, اور اسے امن کی جگہ پر اس کے گھر بھیج دو, اسے امن مہیا کر دو. تو گویا کافر قوم جو ہے, جو حالت جنگ میں ہے, جو قوم ایٹ اسٹیٹ آف وار ہے, اس کا بھی کوئی فرد آ کر اگر پناہ مانگ لے تو پناہ مانگنے والوں کو پناہ ریفیوز نہ کی جائے, پناہ دی جائے. آپ نے دیکھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ میں اس کے نمونے موجود ہیں. وہ کفار مکہ کے, مشرکین مکہ کے جو حالت جنگ میں تھے مدینہ کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ اور اہل اسلام کے ساتھ, ان کا کوئی شخص اگر کسی اپنے کام مدینہ آ جاتا
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر پناہ طلب کرتا تو آقا ان کافروں، مشرکوں اور دشمنوں کی قوم سے آئے ہوئے شخص کو بھی اپنے گھر میں پناہ دے دیتے، اتنا کرم فرماتے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص آیا، اس کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے کام کاج آیا تھا، رات کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، پناہ مانگی، آپ نے پناہ بھی دے دی، اس کو رات کا کھانا بھی دیا۔ ایک حدیث میں ہے اس رات بکریاں تھیں، اپنے ہاتھوں سے دودھ دو دو کر 6 بکریاں تھیں، ساری بکریوں کا دودھ اس کو پلا دیا، اور خود اور اہل بیت محمد اس رات بھوکے سو گئے۔ کافر دشمن ہے، مگر چونکہ پناہ طلب کر لی ہے در رسول پر، تو اس کو پناہ ہی نہیں دی بلکہ جو کچھ تھا وہ کھلا دیا، اور خود بھوکے سو گئے۔ تو اسلام کا عمل اتنا عظیم ہے۔ آپ اعتکاف میں ہیں اور تحریک منہاج القرآن کے کارکنان ہیں، وابستگان ہیں، مصطفی انقلاب کے سپاہی ہیں، اور راہ حق کے مسافر ہیں، اور سالک الی اللہ ہیں، اللہ کی راہ کے مسافر ہیں۔ آپ تصوف اور سلوک کے ذریعے روحانیت کا سبق لینے آئے، سلوک لینے آئے، روحانی اور اخلاقی تربیت لینے آئے ہیں۔ اس کا پہلا سبق یہ ہے کہ ظرف اتنا وسیع ہو کہ دشمن بھی پناہ مانگے تو پناہ دینے میں دل میں تکدر نہ ہو۔ روحانیت جن بنیادی خصلتوں سے شروع ہوتی ہے، یا یوں کر لیں کہ جو بنیادی خصلتیں تصوف اور سلوک پیدا کرنا چاہتا ہے، ان میں سے یہ ہے کہ ظرف اتنا وسیع ہو جائے کہ اس کی اندر سے تنگی ختم ہو جائے، ظرف کی تنگی ختم ہو جائے۔ دشمن بھی پناہ مانگے تو ماتھے پر شکن لائے بغیر اور دل پر ملال لائے بغیر اس کو خوش طبعی اور خوش دلی سے پناہ دے دی جائے۔ تو اللہ کی راہ کا مسافر دل کا سخی ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں آپ نے اس خصوصیت کو اپنانا ہے، دل کا سخی ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ کا مسافر، مصطفی انقلاب کا سپاہی اور روحانیت کا طالب، اللہ کا طالب، دل کا سخی کریم النفس ہوتا ہے، وسیع الظرف ہوتا ہے۔ اور اگر دل میں تنگی ہو، اکاموڈیٹنگ نہ ہو، ہم تو اپنے بھائیوں اور دوستوں کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے، قرآن اور سنت مصطفیٰ دشمنوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی سبق سکھا رہی ہے۔ ہم لوگ تو، آپ لوگ تو تنظیم کے اندر اپنے بھائیوں کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے، اور اسی کے اوپر ہمارا جھگڑا رہتا ہے، تنظیموں میں رہتا ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے تو دشمن کوئی پناہ مانگے تو اسے اکاموڈیٹ کرنے کی بات کی ہے، اور اسے امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ تو مسلمان کے لیے صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، ٹالرنس ہے، وسعت قلبی ہے، معاہدے کی پابندی ہے۔ اور اگر پناہ لینے آیا تو فرمایا کہ اس کو پھر پناہ دے دیں اور پھر اللہ کا کلام سنائیں اور جائے امر پر پہنچا دیں، یعنی حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے، حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے۔ یعنی دشمن آیا ہے، کافر آیا ہے تو کھڑے کھڑے نہیں تبلیغ مار دی، اس کو پناہ دی ہے، پہلے اس کو پناہ دے دیں تاکہ اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے اور اس کے دل میں آپ کی بات سننے کی قبولیت پیدا ہو جائے، اور پھر اسے پیغام اللہ کا پہنچائیں اور وہ سن لے تو جائے امن پہ پہنچا دیں۔ ایک حکمت بتائیے۔ اب ایفائے عہد کے بارے میں تلقین اور نصیحت کرنے کے بعد اب میں نے جو شروع میں آپ کو باتیں کی کہ یہ جو امان اٹھا لی گئی اس کا پس منظر کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ آگے چل کے اس کا ریلیونس آئے گا۔ وہ ریلیونس یہ ہے کہ جو اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں، مغربی دنیا کے معترضین،
मुखालिफीन इस्लाम और जो लोग इस्लाम की तालीमात को न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न समझते हैं, सो वो जानते नहीं इस्लाम की आला अमन, आश्ती, मोहब्बत और वुसअत और बर्दाश्त पर मबनी तालीमात को नहीं जानते। और दुश्मनान इस्लाम इस्लाम को और आलम इस्लाम को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, छापते रहते हैं और पूरी दुनिया में इस अमर की झूठी तशहीर करते रहते हैं कि माज़अल्लाह आगे आयतें आ रही हैं ना, इस मुकाम पर आगे वो आयतें आई हैं जहां जिक्र है किताल का, जंग का। जंग और किताल का आगे जिक्र आ रहा है आयतों में। आयत नंबर 12 में है, आयत नंबर 13 में है, आयत नंबर 14 में है। तो आगे फिर किताल और जंग का जिक्र है कि जो अइम्मत अल कुफ्र हैं, जो सरगने हैं कुफ्र के और उनके सरदार हैं, उनको लड़ो मारो। इस तरह आगे फिर अहकाम आए। मुखालिफीन इस्लाम क्या करते हैं, नौजवान खास तौर पे समझें, तलबा, बच्चे, बच्चियां, बेटियां बाहर से जो आए हैं, फॉरेनर्स भी और मकामी खास तौर पे समझें, मुबल्लिगीन समझें, दाई तहरीक के मिशन की दावत फैलाने वाले, इस्लाम को की तालीमात आम करने वाले समझें। मुखालिफीन इन आयतों का और इस तरह और सूरतों में भी ऐसी आयतें आई हवाला देकर ताना ये देते हैं कि देखिए इस्लाम के अंदर तो माज़अल्लाह ये है कि काफिरों को मार दो, कत्ल कर दो, इस्लाम तो काफिर कौम को बर्दाश्त नहीं करता। इन आयतों का हवाला देते हैं, उनके सरगनों को मारो, जहां मिले उनको कत्ल कर दो, उनको अजाब दो, सख्त सजा दो। इन आयतों को मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करके पढ़कर इस्लाम के ऊपर ताना देते हैं, तनकीद करते हैं कि देखो माज़अल्लाह इस्लाम तो ये है, बर्बरियत है, दहशत फैला रहा है, बर्बरियत फैला रहा है, कत्ल गारत गरी फैला रहा है, दुश्मन को, मुखालिफ को, काफिर को मार रहा है मुसलसल, टॉलरेंस नहीं है। इस तरह का एक हवा क्रिएट कर देते। अब ये जो मैंने पस मंजर समझाया वो पूरी बात समझने और जवाब पाने का आपको मौका मिल गया कि ऐसी जहां भी आयतें आएंगी आप कुरान मजीद के उस मुकाम के सियाक और सबाक को पढ़ें, उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें, उसके अव्वल और आखिर को पढ़ें तो पूरी हकीकत खुल जाएगी कि दुश्मन का एतराज महज झूठा प्रोपेगेंडा है, या जहालत है या अदावत है। मुखालिफीन इस्लाम का एतराज या जहालत है या अदावत है, या इग्नोरेंस है और ये एनिमिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि यहां जो हुक्म दिया गया है वो जालिम लोग ये वो बदनाम इस्लाम को करते हैं, इधर तवज्जो नहीं करते कि इस्लाम ने तो मुआहदा नहीं तोड़ा, इस्लाम ने तो मुआहदे की पासदारी की, मुआहदे की बिना पे उनको अमन दिया, अमान दी, 10 साल जंग न करने के मुआहदे पर पाबंद हुआ। अब मुआहदा अमन तोड़ा है कुफार और मुशरिकीन ने, इस्लाम ने तो नहीं तोड़ा। तो जब उन्होंने मुआहदा अमन तोड़ दिया तो वो किसी भी वक्त इस्लाम पर हमला कर सकते हैं। मुआहदा अमन तोड़ने का ऐलान करना दर हकीकत ऐलान है कि दोबारा हालत जंग शुरू कर दी है हमने। मुआहदा अमन तोड़ देने का ऐलान, इसका माना यह ऐलान करना है कि हमने फिर हालत जंग शुरू कर दी है। इट इज अगेन स्टेट ऑफ वार, और स्टेट ऑफ पीस बाकी नहीं रही, अब फिर हालत जंग हो गई है। तो जब दो कौमों में हालत जंग का ऐलान हो जाए एक तरफ से, तो दूसरी कौम जंग के अहकाम उस पर नाजिल नहीं होंगे, तो दोस्ती के अहकाम तो उस वक्त नहीं नाजिल हो सकते। तो ये दुश्मनों और इस्लाम के मुखालिफों और काफिरों की तरफ से हालत जंग का ऐलान कर देने के बाद नाजिल होने वाली आयतें हैं। सो इस्लाम पर ऐसी कोई तहमत नहीं आ सकती कि जब उन्होंने हालत जंग का ऐलान कर दिया है तो इस्लाम उस वक्त तो अब नहीं कह सकता मुसलमानों को कि तुम उसी तरह अमन के पाबंद रहकर चुप करके बैठे रहना,
بشک تمہاری گردنیں کاٹ کے لے جائیں، تمہارے گھر لوٹ کے لے جائیں، تمہارے ٹکڑے کر دیں، مار دیں۔ تو جب حالت جنگ کا اعلان دشمن کر دے تو اس وقت اپنی قوم کو جنگ نہ کرنے کا حکم تو کوئی نہیں دیتا۔ اس وقت جو حکام آئیں گے وہ تو جنگ کرنے کے ہی حکام آئیں گے کہ کیسے کرنی ہے۔ بس یہ سادہ سی بات ہے۔ اب آپ نے دیکھا کتنا بڑا ایک اعتراض دشمن نے ہوا کھڑا کیا تھا، اور 1 منٹ میں آسانی کے ساتھ ہوا منصورہ ایسے خاک کے ذروں کی طرح اڑ گیا۔ اسلام پر جو اعتراض ہوگا اس طرح ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائے گا، چونکہ اسلام بڑا عظیم دین ہے۔ بشرطے کہ ہم سمجھیں۔ اور حالانکہ اس میں نے واضح بیان کر دیا کہ مخالف پورے پس منظر کو نظر انداز کر کے ان آیتوں کو، صرف متعلقہ آیتوں کو چن کر اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ جب ٹریٹی آف پیس کے ذریعے، معاہدہ حدیبیہ کے ذریعے حالت جنگ ختم ہو گئی اور حالت امن شروع ہو گئی، تو پھر اس معاہدے کو بھی اسلام نے اس شکل میں قبول کیا کہ حدیبیہ کا معاہدہ سن 6 ہجری میں ہوا۔ کب؟ اور جو 6 سال پچھلے گزرے تھے، اس بات کو بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تصور اور کلیئر ہو۔ 6 سالوں میں جتنی جنگیں ہوئی تھیں مکہ اور مدینہ کے درمیان، یعنی کفر اور اسلام کے درمیان، پورے 6 سالوں میں ہجرت کے بعد جتنی جنگیں ہوئی تھیں، ایک جنگ بھی مکہ کے بارڈر پہ نہیں ہوئی تھی، سب جنگیں مدینہ کے بارڈر پر ہوئی تھی۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی بات؟ 6 سالوں کی ساری جنگیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بارڈر آف مدینہ پہ ہوئی۔ یا غزوہ احزاب، خندق کھود کر مسلمان اپنے آپ کو حملے سے بچاتے تھے، اور وہ مدینے کی سرحدوں پر داخل ہو کر حملہ کر رہے تھے کفار مکہ۔ اور غزوہ خندق کس کو معلوم نہیں ہے؟ ٹرینچ جو خندق بنائی گئی تھی، کھودی گئی تھی مدینہ شہر کے اوپر، چاروں طرف فصیل والی جگہ پر، وہاں تک آ کر وہ حملہ کر رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ہمراہ ڈیفینسو ہو کر اپنے شہر کو بچا رہے تھے۔ تو اسلام ڈیفینسو تھا۔ یا 2 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں کفار حملہ کر رہے تھے اور مسلمان اپنا ڈیفنس کر رہے تھے غزوہ احد میں۔ یا پہلی جنگ کفار مکہ، مشرکین مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، خبر ملی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بجائے اس کے کہ وہ شہر میں داخل ہو کر حملہ کریں، ہم ڈیفنس کریں، اور باہر نکل کے ان کو روک دیں۔ تو باہر نکلے اور باہر نکل کے کفار اور مشرکین مکہ کے حملے کو روکا، اور اس میدان میں جو بدر کہلاتا ہے، غزوہ بدر ہوا۔ وہ زیادہ سفر مکہ سے مدینہ کی طرف طے کر کے آ گئے تھے، تھوڑا سفر باقی رہ گیا تھا، تو وہ بھی مڈ آف دا وے نہیں تھا، مدینہ کے قریب تھا، مکہ سے دور تھا۔ الغرض جتنی جنگیں 6 سالوں میں ہوتی رہیں، ان میں اسلام ڈیفینسو رہا، اوفینسو نہیں ہوا، اگریسو نہیں تھا، اوفینسو نہیں تھا، اسلام ہمیشہ ڈیفینسو تھا۔ کافر اور مشرک اوفینسو تھے، تو باوجود مسلسل اوفینس کرنے کے پھر کیا ہوا؟ جب حدیبیہ کے میدان میں معاہدہ ہوا تو مسلمان جنگ کرنے نہیں گئے تھے، حج کرنے گئے تھے، اسلحہ لے باندھ کر نہیں گئے تھے، احرام باندھ کر گئے تھے، قربانی کے جانور لے کر گئے تھے۔ یہ بند کر دیں، کیوں چلاتے ہیں آپ یہ موبائل؟ سارے بند رکھیں، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ احرام باندھ کر گئے تھے حج کے لیے، تو گویا حدیبیہ میں پہنچے تو مسلمان اس وقت بھی علامت امن تھے۔ احرام علامت امن ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، احرام علامت امن ہوتا ہے۔ کیوں کہ حالت احرام میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں آپ جنگ نہیں کر سکتے، تلوار نہیں چلا سکتے، بندوق نہیں چلا سکتے۔ حالت احرام میں آپ
شکار نہیں کر سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، وہ چیزیں جو عام حالات میں جائز ہوتی ہیں وہ بھی منع ہو جاتی ہیں۔ امن اتنا طاری کر دیا جاتا ہے ایام حج میں، حالت امن میں، اور یہ کیفیت عمرے کی ہوتی ہے، یہ کیفیت عمرے کی ہوتی ہے۔ تو اب وہ جب مسلمان ادھر آئے تھے تو حالت احرام میں آئے تھے، حالت احرام میں آئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب وہ حدیبیہ میں پہنچے، پہلی بار حضور علیہ السلام مکہ سے گئے، ہجرت مدینہ ہوئی، ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد 6 سال پورے ہونے کے بعد پہلی بار مکہ آئے ہیں، آفٹر 6 ایئرز، 6 سال بعد مکہ آئے ہیں، تو وہ بھی احرام باندھ کر آئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر علامت امن اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ سراپا امن بن کر آئے ہیں حالت احرام میں، اور ان کو بھی پھر طواف نہیں کرنے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، حج کے لیے نہیں آگے بڑھنے دیا گیا، حج کے لیے انہوں نے احرام وہیں کھول دیے آقا علیہ السلام کے حکم پر، اور قربانیوں کے جانور کو، قربانی کے جانوروں کو وہیں ذبح کر دیا صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے حکم پر۔ اتنی پاسداری امن کی تھی، اور اس سچویشن میں معاہدہ امن ہوا، حالانکہ وہ ظاہراً موقع معاہدہ امن کا نہیں تھا، اس وقت بھی کفار امن کے خلاف اقدام کر رہے تھے، بھئی کعبے کی زیارت کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے، احرام کی حالت میں اللہ کے گھر تک آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، مگر اس کے باوجود بھی جب امن کی بات چلی تو آقا علیہ السلام نے کمزور شرائط کو بھی ظاہراً قبول فرما کر معاہدہ امن کر لیا۔ اس سے بڑھ کر تاریخ انسانیت میں امن دوستی کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا، امن دوستی کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت میں کیا گیا معاہدہ امن، اس کو بھی پھر انہی کافروں نے توڑ دیا، اور شرائط بھی اس قسم کی تھی کہ اگر کفار مکہ کا کوئی آدمی مدینہ جائے گا تو مدینہ پابند ہوگا اسے واپس بھیجنے کا، روک نہیں سکتا، اور اگر اہل مدینہ کا کوئی آدمی مکہ آ جائے گا تو مکہ والے اسے روک لیں گے، واپس نہیں بھیجتے۔ سینہ زوری ہے، ہٹ دھرمی ہے، یک طرفہ شرط ہے۔ صحابہ کرام اس چیز کے اوپر جذباتی تھے، مگر آقا علیہ السلام نے امن اور مصلحت کی خاطر یہ شرطیں بھی قبول فرما لی۔ ایون دین ایسا کیا ہوا معاہدہ امن بھی توڑا تو کفار اور مشرکین نے توڑا، اسلام نے نہیں توڑا۔ اور اب ان کافروں کے سرغنوں کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی تہمت جنگ اسلام پر ہے، پھر بھی تہمت جنگ اسلام پر ہے، وہ اسلام جو سراپا علامت امن ہے، سمبل آف پیس۔ یہ میں نے کہا کہ ایک فکری بات ہے، علمی آپ کو اور سمجھا دوں۔ پوری دنیا میں یہ بحث جاری ہے، پوری دنیا میں یہ بحث جاری ہے، تو اس تصور کو کر دیں۔ اس کے بہت سے اور بھی موضوعات ہوتے ہیں، جزئیات ہوتی ہیں، تو اب اگر 1000 یا 100 جزئیات ہوں تو ایک درس میں سارے نہیں کور کر سکتا، ایک ہی موضوع پہ چل پڑے تو درس تو رہ جائے گا نا پھر۔ تو میں نے ایک بیسک آئیڈیا آپ کو دے دیا، بقایا جتنے بھی اس کے ساتھ ملحقات ہوں گے، جزئیات ہوں گے، اس کو تاریخی تناظر میں، پس منظر میں دیکھیں گے تو جواب خود بخود ملتا چلا جائے گا۔ اور اسلام کی افواج جہاں بھی گئی ہیں وہ وہاں کی مظلوم رعایا کی کال پر گئی ہیں، بس یہ بات سمجھیں، ظلم مٹانے کے لیے گئی ہیں، مظلوم رعایا نے کال کی ہے تو مظلوم انسانیت کے لیے گئی ہیں، اور جب مظلوم رعایا کال کرتی ہے تو جو افواج پہنچتی ہیں اس کو کہتے ہیں حقوق انسانی کی بحالی کے لیے گئی ہیں۔ مسلمانوں کی فوجیں دنیا میں تاریخ میں جہاں گئی ہیں انسانی حقوق کی بحالی کے لیے گئی ہیں۔ اسلام کی ساری جنگیں 1300 سال میں جہاں دوسری زمین پر جا کر ہوئی وہ انسانی حقوق کی بحالی کے لیے ہوئی۔ بس میرا ایک جملہ، اس میں آپ 1000 ایونٹس کو لے لیں، ہر چیز کی تفسیر ہو جائے گی۔ یا دفاع پر ہوئی ہیں یا جنگیں
اپنے دفاع پر ہوئی ہیں یا مظلوموں کے دفاع پر ہوئی ہیں؟ یا اسلام نے اپنے دفاع کے لیے جنگ کی ہے، اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے، یا مظلوم انسانیت کے دفاع کے لیے، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جنگ کی ہے؟ اپنا دفاع کیا تو یہ بھی امن تھا، مظلوم انسانوں کے حقوق کا دفاع کیا تو وہ بھی امن تھا۔ یہ اب اس میں کئی ہونے والے سوالات بقیہ جو رہ گئے وہ سارے آ گئے۔ بچے نے ایک جملہ بولا تھا، میں نے کہا اس کو کور کر دوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے چل کر آیت 20 میں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ یہاں اللہ پاک نے انقلاب کے لیے، جد و جہد کے لیے، اللہ کی راہ کے مسافروں کے لیے، آپ سب کے لیے کامیابی کی 3 شرطیں لگائیں۔ بولیے، کامیابی کی 3 شرطیں لگائیں۔ آپ کئی بار پوچھتے ہیں انقلاب کب آئے گا، دیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ انقلاب پراٹھا نہیں ہے کہ توے پہ سیکنڈ میں پک جائے اور گھی والا پراٹھا تیزی سے آپ گرم گرم کھا لیں۔ یہ وقت لیتا ہے، یہ وقت۔ پیغمبر اسلام کا انقلاب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں لایا گیا انقلاب، جس کی قیادت آپ حیات ظاہری میں بے نفس نفیس فرما رہے تھے، اور جس انقلابی فوج کے سپاہی ابو بکر و عمر عثمان و علی جیسے لوگ تھے، اور پھر ان کے احوال اور قربانیوں کا تو عالم قرآن بھرا پڑا ہے بیان سے۔ وہ انقلاب 23 برس کی جد و جہد لگی ہے اس پر، اور تب جا کے مکہ فتح ہوا، انقلاب اپنی ایک منزل پر پہنچا۔ کتنا؟ 23 برس کی جد و جہد۔ غلبہ حق کی منزل پر پہنچنے والے، انقلاب کی جد و جہد کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کم حوصلہ، کم ظرف، کم ہمت نہیں ہوتے۔ کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ یہ تو اس طرح ہے کہ میرے بچے چھوٹے تھے، یہ 80s کی بات ہے، بیٹا حسن اور اس کی باجی چھوٹے تھے، فاطمہ اور حسن چھوٹے بچے تھے، تو میں کبھی چھٹیوں پر لاہور سے جنگ جایا کرتا تھا۔ یہ ہمارے گھر میں لطیفہ ہے، تو جب جنگ جایا کرتے تو سمن آباد رہتے تھے، تو جو ہی ہم شیخ پورہ نہیں، یہ راوی کراس کرتے، راوی اور شادرہ کراس کر کے شیخ پورہ روڈ پہ چلتے تھے، چھوٹے بچے تھے، یہ دونوں اس وقت سے پوچھنا شروع، ابو جی جنگ کب آئے گا، ابو جی جنگ کب آئے گا؟ میں کہتا تھا بیٹے ابھی اب لاہور سے نکلے نہیں ہیں، جنگ پہلے پہنچ گئے، ابھی تو لاہور سے نہیں نکلے۔ راوی پر ہوتے تو ابو جی جنگ کب آئے گا، جنگ کب آئے گا؟ پھر ان کے سوال شروع ہو جاتے اور پھر وہ سر کھا جاتے تھے۔ میں ان کی امی جی کو کہتا کہ ان کے جنگ کب آئے گا کو روک دیں، چونکہ اس زمانے کئی بار ایسا ڈرائیور نہیں تھا میرے پاس، اور میں گاڑی خود بھی ڈرائیو کر کے جنگ جاتا تھا۔ اب نہیں اتنی ڈرائیو کرنی آتی مجھے جتنی اس وقت ڈرائیو کر لیتا تھا، اب اتنی ڈرائیونگ میں مہارت نہیں رہی، چونکہ اب وہ فرصت ہی نہیں ہے خود ڈرائیو کرنے کی، مشق نہیں رہی۔ تو کئی بار میں خود ڈرائیو کر کے جانا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا ان کو روک دے، ڈسٹرب کرتے، وہ جنگ کب آئے گا، جنگ کب آئے گا، بس انقلاب کب آئے گا، جنگ کب آئے گا۔ لاہور سے نکلے نہیں ہیں، جنگ پر پہلے پہنچ جائیں۔ انقلاب کی بنیادی شرطیں، تقاضے پورے نہیں کیے، انقلاب پہلے آ جائے۔ میری بات آپ سمجھیں، یہ مثال میں نے آپ کو، آپ کے ظرف کو وسیع کر کے اور آپ کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے دی، اور عین مطابق حال ہے یا نہیں لودھی صاحب جی؟ مطابق حال شرائط اللہ پاک، انقلاب آتا ہے، غلبہ دین حق آئے گا، انقلاب آئے گا، مگر اس کی جد و جہد کرنے والے لوگ، انہیں کچھ شرائط پوری کرنی ہے۔
جب وہ شرائط قوم پوری کر لیتی ہے، جد و جہد کرنے والے شرائط پوری کر لیتے ہیں، تو جو صلے میں اللہ کے وعدے ہیں پھر ان وعدے کے پورا ہونے کا بھی وقت آ جاتا ہے۔ لہذا اس کو آپ مہینوں اور سالوں کی ٹرم میں متعین کر کے بولیے نہیں بتا سکتے۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا جلد لے آئیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا جلد لے آئیں۔ جتنا گڑ ڈال دیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، شرطیں جتنی کمال طریقے سے پوری کر دیں گے انقلاب اتنا قریب آ جائے گا، اور جتنے آپ کی زندگیوں میں تساہل اور غفلت اور کمزوریاں ہوں گی انقلاب اتنا دور ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ریلیٹیو میٹر ہے کہ کب آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس آیت میں اس کا جواب ہے، الذین آمنوا، پہلی شرط کہ ایمان لے آؤ۔ آؤ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر عدل سے، انصاف سے، ایمانداری سے سوچیں، تجزیہ کریں کہ کیا ہم نے ایمان لائے اور ایمان لانے کے حقوق ادا کیے ہیں۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ پاک نے یہی آیت کریمہ ہے نا جس میں وعدہ کیا ہے، تو اس کو مشروط وعدہ کیا ہے، انکنڈیشنل وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ تم غالب ہو جاؤ گے، غلبہ آئے گا، کامیاب ہوگے، یہ اللہ نے کیا ہے، یہ اس کے وعدے کا پارٹ ہے، حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہمارا حصہ ہے، کیا ہم نے اپنا پارٹ، اپنا حصہ پورا کر لیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم غالب ہوگے، نہ غم کرو نہ پست ہمت بنو، تمہیں غلبہ ملے گا۔ ایک بات ہو گئی، مشروط وعدہ ہو گیا۔ اور اگلی کیا؟ آپ کا حصہ ان کنتم مومنین، تم مومن بن کے دکھا دو، میں تمہیں غلبہ عطا کر دوں۔ تم مومن بن کے دکھا دو، میں تمہیں غلبہ عطا کر دوں۔ تو اس کے لیے تین بنیادی شرطیں بیان کی، فرمایا کہ ایمان لانا، وہاجروا، اور اس کے بعد اگلی شرط جو ابھی تک پوری نہیں کی آپ نے، جب سے تحریک کی جد و جہد شروع ہوئی ہے آج کے دن تک اگلی شرط پوری، پہلی شرط نقص کے ساتھ پوری کی، ایمان لانے کی شرط ناقص طریقے سے ٹوٹی پھوٹی پوری کی، ناقص طریقے سے کچھ کی، کاملاً نہیں۔ دوسری شرط وہاجروا فرمایا، اور ہجرت کرو، گھر بار چھوڑ دو۔ کتنوں نے گھر چھوڑ دیے؟ بولیے کتنوں نے چھوڑ دیے؟ بولیے جی، نہیں چھوڑے۔ تو پھر اگلی بات پوچھنے کا حق پہنچتا ہے۔ اللہ پاک نے تین چیزیں مقرر فرما دی، ایمان لاؤ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کر لی، گھر چھوڑ دیے۔ اب ہجرت کی شکلیں ہیں، ہجرت کی شکلیں ہیں۔ ایک بنیادی ہجرت کیا ہے؟ اپنے برے غفلت کے کردار سے، نافرمانی کے کردار سے، فسق اور فجور کے کردار سے، گناہ کے کردار سے، ناپسندیدہ کردار سے ہجرت کر لی۔ اس کردار کو چھوڑ دیا جو اہل مکہ کفار مشرکین کا تھا، مثال دے رہا ہوں، اور اس کردار کی طرف منتقل ہو گئے جو مدینہ نے عطا کیا۔ گویا کفر سے ہو تو ایمان میں منتقل ہو جاؤ، فسق و فجور میں ہو تو تقوی میں منتقل ہو جاؤ، نافرمانی میں ہو تو فرما برداری میں منتقل ہو جاؤ، غفلت میں ہو تو مستعد ہونے میں منتقل ہو جاؤ، سوئے ہوئے ہو تو جاگنے میں منتقل ہو جاؤ، زیادہ کھاتے ہو تو کم خوری میں منتقل ہو جاؤ، لغو بولتے ہو تو کم سخنی میں منتقل ہو جاؤ، دوسروں سے نفرت کدورت رکھتے ہو تو معاف کرنے کی طرف منتقل ہو جاؤ، رزق حرام کماتے اور کھاتے ہو تو حلال کی طرف
منتقل ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کے تارک ہو تو ہمہ وقت بندگی کی طرف منتقل ہو جاؤ، اللہ کی رضا کی طرف منتقل ہو جاؤ، توکل کی طرف منتقل ہو جاؤ، تفویض کی طرف منتقل ہو جاؤ، اس کی بندگی اور عبودیت کی طرف منتقل ہو جاؤ، حضور کی سنت اور اتباع کی طرف منتقل ہو جاؤ، اب دنیا اور مال و دولت کی محبت اور حرص چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ یہ انتقال کردار کا پہلی ہجرت ہے۔ اس پر ہر سال محنت کرتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، 10 دن میں کرتے ہیں، واپس جا کے پلٹ کر پھر وہ حالت جنگ بحال ہو جاتی اور امن ختم ہو جاتا ہے۔ 10 دن کی محنت سے قلب و باطن کو کچھ امن ملتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، آپ کی روح کو امان ملتی ہے، قلب اور باطن حالت امن میں آتا ہے۔ 10 دنوں کے بعد پلٹ کر اسی دنیا میں جاتے ہیں، 4 دن نہیں گزرتے تو پھر حالت جنگ بحال ہو جاتی ہے، روح پھر دب جاتی ہے، نفس اوپر آ جاتا ہے، محبت الہی دب جاتی ہے، خواہش دنیا غالب آ جاتی ہے، رغبت اللہ دب جاتی ہے، حرص دنیا پھر غالب آ جاتی ہے، عفو درگزر معاف کرنا دل کی وسعت دب جاتی ہے، پھر کڑکڑ غیبت چغلی ایک دوسرے کا شکوہ شکایت کا کردار غالب آ جاتا ہے۔ زبان کی ہجرت ہم نے کی نہیں، زبان کی ہجرت کی ہوتی تو لغو کلام کی جگہ اللہ کا ذکر آ گیا ہوتا، دل کی ہجرت نہیں کی، اگر دل کو ہجرت کرائی ہوتی تو دل سے دنیا کی محبتیں نکلتی اور اللہ کی محبت کی طرف دل چلے جاتے۔ روح کی ہجرت نہیں کی، اگر روح کی ہجرت ہو جاتی تو پھر روح اس دنیا میں فنا ہو جانے کی بجائے مادی عالم ناسوت کی بجائے عالم ملکوت کا سفر شروع کر دیتی۔ ہم نے تو لوگوں کوئی ہجرت نہیں کی، نہ بدن کی ہجرت، نہ زبان کی ہجرت، نہ آنکھ کی ہجرت، نہ کان کی ہجرت، نہ دل کی ہجرت، نہ روح کی ہجرت، نہ ظاہر کی ہجرت، نہ باطن کی ہجرت۔ یہ تو ہجرت کا ایک رخ ہے۔ اور دوسری ہجرت پھر اللہ کے دین کے لیے گھر بار جب آواز دی جائے چھوڑ کے نکل جانا، جب کال ملے چھوڑ دینا۔ اگر آپ بالفرض مثال دے رہا ہوں 10,000 وابستہ ہیں، 1 لاکھ وابستہ ہیں، مثال دے رہا ہوں 10 لاکھ وابستہ ہیں، جتنے بھی ہیں اپنے ایمان سے کہیے جب آپ کو اللہ کے دین کی اقامت اور انقلاب اور غلبہ حق کے لیے کال دی جاتی ہے، تربیت کے لیے کال دی جاتی ہے، آؤ آپ کی تربیت کریں، آؤ اصلاح احوال کی کوشش کریں، آؤ آپ کی تیاری کریں، جب کال دی جاتی ہے تو لاکھوں ہزاروں وابستگان میں کتنے % آتے ہیں گھر چھوڑ کر؟ حالانکہ یہ میدان جنگ میں نہیں بلایا جا رہا، بمباری میں نہیں بلایا جا رہا، نیرا امن ہی امن ہے، 10 دن ہے، اور اگر 1 مہینے کے لیے بلا لیتے تو کیا % رہ جاتی؟ 10 دن اعتکاف کے لیے بلاتے، اگر آپ نے یہ شرط پوری کی ہوتی تو جب 10 دن آپ کو بلایا جاتا گھر چھوڑنا، ہجرت کرو، ہجرت پر اگر عمل کیا ہوتا تو یہ پورا گراؤنڈ اور اطراف و اکناف میں میلوں تک معتکفین بیٹھتے، جگہ نہ ملتی۔ کتنے % آتے؟ 10 دن کے لیے بلایا، ایک ادنا سی ہجرت اللہ ہے، 10 دنوں کی ہجرت اللہ ہے۔ غلبہ اور انقلاب کا انتظار کرنے والوں، ایک طرف ہمارا عالم یہ ہے کہ 10 دنوں کے لیے امن میں بلایا ہے تاکہ اصلاح احوال ہو جائے، قلیل آتے ہیں، یعنی کل تعداد کارکنان وابستگان کے تناسب میں، کیوں؟ مجبوریاں ہیں، گھر بار ہے، کاروبار ہے، بچوں کے ساتھ پاس کوئی نہیں، 1000 عذر ہیں، آگے یہ پوری صورت بھری پڑی ہے، انہی عذروں کی وہ منافق کیا کرتے تھے۔ ہمارے اندر سے نفاق ابھی نہیں نکلا، ہمارے اندر سے نفاق نہیں نکلا۔ 10 دن اصلاح احوال کے لیے، رغبت اللہ کے لیے، روحانی تیاری کے لیے اور بڑے انقلاب اور جہاد کے لیے، انسان کی نفسانی تیاری کے لیے
10 دن تیاری کے لیے بلایا جا رہا ہے، مشقوں کے، یہ مشق ہے آپ کی، یہ کیا ہے؟ مشق ہے، آپ کا کیمپ ہے، ٹریننگ ہے۔ 10 دن کی ٹریننگ پر بلاتے ہیں تو 1%، 2% رسپانس ہوتا ہے، اور اگر 1 مہینے کے لیے بلا لیتا، 40 دن کے لیے بلا لیتا، تو آپ ایمان سے کہیے کتنے رہ جاتے؟ تو ہجرت پر عمل کا عالم یہ ہے، اور ہر روز پوچھتے ہیں کارکنان انقلاب کب آئے گا جی؟ انقلاب کو تو آپ نے خود بغل میں دبا رکھا ہے، بلکہ میں کہوں گا پاؤں کے نیچے دبا رکھا ہے۔ انقلاب کے لیے ہمیشہ اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، مجھ سے مت پوچھیں، اپنے اللہ سے پوچھیں کب آئے گا۔ اللہ آپ کو بتاتا ہے جب آپ ہجرت کر لیں گے، پھر جہاد پہ نکل پڑیں گے، انقلاب آئے گا۔ اللہ سے پوچھیں، پوچھیں اللہ سے انقلاب کب آئے گا، پوچھیں اللہ پاک سے، پوچھیں نا انقلاب۔ اللہ پاک جواب دیتا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ تب انقلاب آئے گا، فائزون، تب تمہیں کامیابی ہو جائے گی۔ قرآن کہتا یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یعنی انقلاب آ جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اگر 40 دن کے لیے بلا لیتا، کھانا بھی ملے، رہائش بھی، تو کتنے رہ جاتے؟ تو کتنے ہیں جنہوں نے ہجرت کی؟ نہ کردار کی ہجرت کی، نہ گفتار کی ہجرت کی، نہ گھر بار کی ہجرت کی، نہ گفتار کی ہجرت کی، نہ کردار کی ہجرت کی، نہ گھر بار کی ہجرت کی، کہ جب کال ہو گھر بار چھوڑ کے آ جائیں۔ تو اللہ پاک نے یہ شرط عائد کی ہے کہ ایمان لائیں، پھر ہجرت کریں، اور پھر ہجرت کر لیں تو تب فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، پھر قربانیاں دیں، اپنے مال کی بھی اور اپنی جان کی بھی۔ اب اس قربانی کے پیمانے پر بھی ناپ لیں، کتنی قربانی دیتے ہیں ہم، کتنی قربانی دیتے؟ سارے پاکستان سے جو عطیہ آتا ہے یا صدقہ اور خیرات آتا ہے یا زکوٰۃ آتی ہے، وہ اس قدر ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن کے بچوں کی بھی سال بھر، یا 2-3 انسٹیٹیوشن جو ہمارے دینی چل رہے ہیں ان کے غریب بچوں کی بھی مدد نہیں ہو سکتی، صرف ان بچوں کی مدد نہیں ہو سکتی سال بھر کے لیے۔ یہ سال بھر کی جو ذریعہ اعانت آتا ہے ممبرشپ، اس سے تنخواہیں بھی نہیں چل سکتی۔ یہ ہم نے جہاد کیا ہے مال کا، یہ مال کی قربانی۔ کتنا حصہ اللہ کی راہ میں، انقلاب کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، قربانی کے لیے، اللہ کے لیے ہم اپنی ہر مہینے کی انکم کا کتنا حصہ نکالتے ہیں؟ بولیے ایمان سے بتائیے۔ ہر مہینے جتنی آپ کی تنخواہیں ہیں، جتنے آپ کی انکم ہے، جتنا ذریعہ ہے، تجارت ہے، معاش ہے، روزگار ہے، تنخواہ ہے، کم ذریعہ وسائل ہیں یا زیادہ ہیں، جو بھی ہیں اللہ نے دیے، اس کو سامنے رکھ لیں اور ہر مہینے کا تناسب بتا دیں کتنا حصہ نکالتے ہیں اللہ کے لیے، اس مشن کے لیے جو راہ انقلاب ہے، جو راہ جہاد ہے، راہ رضا الہی ہے۔ تو یہ فیصلہ خود کر لیں آپ میں سے۔ میں نے آج آپ کو پیمانہ دے دیا ہے، کسی سے گفتگو نہ کرے، بس اپنے گریبان میں جھانک کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ یہی فکر ہے، دعوت فکر ہے جو میں آج دے رہا ہوں درس کی شکل میں آپ کو۔ اسی فکر کو بیدار کرنا ہے، خود اپنے من میں ڈوب کر خود سوچ لیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ کتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور کتنا گھر کی ضروریات کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ برابر کر دیں، یہ نہیں کہتا سارا کر دیں، یہ بھی نہیں کہتا برابر کر دیں، یہ بھی نہیں کہہ رہا تہائی کر دیں، یہ بھی نہیں کہہ رہا 10واں حصہ کر دیں۔ اگر 100 انکم ہے تو 90 آپ خرچ کریں ضروریات پر، 10 اللہ کی راہ میں مشن کو خرچ کر دیں، مشن پر۔ 100 میں 10 بھی نہیں کہہ رہا،
5 بھی نہیں کہتا آپ، تو اگر جو 100 میں سے 5 بھی خرچ نہ کر سکے، 95 اپنے اور اپنے گھر کے لیے رکھے، 5 اللہ کے لیے نکال دے، جو 100 میں 5 روپے کے حصے سے بھی نہ دے سکے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ پھر پوچھے انقلاب کب آئے گا؟ بولیے۔ یہ فیصلہ آپ میں سے ہر شخص نے، ہم نے خود کرنا ہے کہ کب آئے گا۔ اللہ پاک نے ایک پیمانہ عطا فرما دیا، ایک پیمانہ، یہی وہ راز تھا، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، اپنے مال سے جہاد کریں، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے جہاد کریں۔ یہی وہ راز تھا کہ جب آقا علیہ السلام اعلان فرماتے کہ اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن کے کپڑے تک اتار کے پیش کر دیے تھے، اور گھر کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے پوچھا، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر، حالت جو دیکھی نا، جو چادریں سی کے پہنی ہوئی تھی، حالت دیکھی، اس وجہ سے ان سے پوچھا، کسی اور سے نہیں پوچھا۔ فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال گھر کا جمع کر کے آدھا آدھا کر دیا، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا اللہ کے لیے، حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ 2 پیمانے ہو گئے نا۔ صدیق اکبر کے پیمانے پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے صدیق ہونا ضروری ہے۔ صدیق اکبر کریں یا علی المرتضیٰ کریں، علی شیر خدا کریں، جن کی پوری عمر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا ہم نے خود کو صاحب نصاب ہی نہیں ہونے دیا، اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کیا زندگی میں کہ زکوٰۃ بن جائے۔ تو یہ صدیق ہوتے ہیں، یہ صدیق ہوتے ہیں۔ یا پھر عمر ہو کوئی، آدھا آدھا کر لے، عمر سے مراد سنت عمر پر، سنت فاروقی پر عمل کرے، یا پھر دیگر صحابہ کی سنت پر عمل کر لے۔ 3 پیمانے بن گئے۔ دیگر صحابہ میں نصف سے کم، جہاں تک بھی جا کے آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں، کچھ کریں، ویلی نہ بو کچھ کر دی رو، کچھ تو دیتے رہے۔ میں نے آپ کو 5% پہ لا کے روک دیا، اگر 100 میں 5 روپے بھی نہیں نکال سکتے تو اس سے زیادہ میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ باقی باتیں تھیں، وہ کھانے کا جاگنے کا قصہ میں مثال اپنی دیتا رہا، اس معاملے میں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں مثال نہیں دینا چاہتا آپ کو۔ کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس عمل کو پردے کے پیچھے رہنا چاہیے، کوئی دوسری آنکھ نہ دیکھے، بس۔ تو میں اس اجر کو نہیں ضائع کرنا چاہتا، اور آپ کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں۔ اگر مجھے اس عمل کی اجازت ہوتی تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا، اور میرا خیال ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ آپ سن کر کیا بیتتا آپ پر۔ تو کم سے کم ہے، کل جو آپ کو آئے، ہر جو کل انکم ہے، کم سے کم بھی اگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو ہر انکم کا 5% لگا لیں۔ 100 آیا تو 5 نکلے، 1000 انکم ہوئی تو کتنا نکلا؟ 50۔ 10,000 ہوئی تو 500، ٹھیک ہے، لاکھ ہوئی تو 5,000۔ یہ میں نے تناسب بتا دیا، بس اپنی جہاں جہاں جس کی ایڈجسٹمنٹ ہے، سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں وہ کر دے، کم سے کم 5۔ اور اگر تلک عشرۃ کاملہ، کوئی 10 کر لے تو اللہ کی برکتیں زیادہ ہیں کہ اللہ بھی 1 کے بدلے 10 دیتا ہے۔ اب یہ راز کی بات بتا رہا ہوں، کوئی اگر 10 کر دے، بولیے، اگر کوئی 10 کر دے، اور 10 کرنے کا بھی آسان طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو، میں تو یہ بھی نہیں دیکھتا، میں نہیں دیکھتا، ویسے آپ کو بتاتا ہوں۔ 2.5 تو زکوٰۃ کے حساب میں چلا گیا، 7.5 اور ڈال دیں، تو 100 میں 10 اللہ کو دے دیں، 90 آپ رکھ لیں، یہ کوئی حساب ہے؟ ہائے ہائے، دیا بھی اسی نے ہے، دیا بھی اسی نے ہے۔ 90 آپ رکھ لیں، 10 اللہ کی راہ میں دے دیں، اپنے مشن پہ دے دیں،
اس انقلاب اور جہاد اور دین کے لیے دے دیں جس پر ابو بکر، عمر اور علی اور مرتضیٰ دیتے تھے. اسی نیت سے دیں، اسی نیت سے دیں. تو 100 میں 10 دے دیں تو معلوم ہے اس کا راز کیا، فائدہ کیا ہوگا. جو اجر لکھا جائے گا آپ کے نامہ اعمال میں، 90 آپ نے خود کھائے تھے، آپ کے بچوں نے کھائے تھے، گھر میں لگے تھے، 10 دیے تھے، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے 100 کمائے اور 100 کے 100 سارے اللہ کو دے دیے. 10 دینے کا یہ فائدہ ہے. 10 دینے کا بولیے یہ فائدہ ہے کہ لکھا جائے گا نامہ اعمال میں. یہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، میں اسی قرآن کی عظمت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ اسی قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے اللہ تعالیٰ عین اس جیسی 10 نیکیاں اس کو عطا کرتا ہے اجر میں، ایک کے بدلے 10. تو جس نے 100 کمایا اور 10 اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو اللہ نے 10 کو 10 سے ضرب دے دی اجر میں. تو لکھا کیا گیا؟ اس نے 100 کے 100 اللہ کی راہ میں لگا دی. اس سے بڑا بھی سودا ہے. 90 خود کھائے آپ نے، بچوں نے کھائے، لکھا گیا کہ 100 کا 100 سارا اللہ کی راہ میں دے دیا. تو کون سا سودا اچھا ہے؟ یہ جو بخل ہے نا، جس نے طاری کر رکھا، اور یہ جی پھر کیا کرے جی، وسائل پہلے ہی کم ہیں، لعنت بھیجے ان دندوں کو. یہ شیطان کے خیال ہیں، یہ نفس کا دھیان ہے. نفس انسان کے دل میں بخل پیدا کرتا ہے، شیطان بخل پیدا کرتا ہے. ارے یہ تو کسی کو کھانے کا نہ ملے، 4 لقمے اس کو میسر ہو تو وہ بھی 1 دے دے، 3 رکھ لے، کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ 100 کما رہے ہیں اور 100 کا 100 کھا رہے ہیں تو جتنی عزت سے زندہ ہیں، میں آپ کو یقین دیتا ہوں کہ آپ 100 کی بجائے 90 خرچ کر لیں، 10 اللہ کی راہ میں دے دیں، آپ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. 10 سے کیا فرق پڑے گا؟ ہوتا کیا ہے 10 تک تو بعد انسان سمجھتا ہے نہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں. اب جو شیطان اور نفس انسان کو تباہ کرتا ہے، پھر وہ اس کو ضرب دلواتا ہے کہ 10 کا مطلب یہ ہوا جی کہ 1000 پر کتنا ہو گیا؟ 100. پھر وہ کہتا ہے کہ جی میری تو 10,000 انکم ہے، تو 10,000 پر کیا ہوا؟ 1000. پھر انسان سوچنے لگتا ہے کہ اچھا 10,000 میں 1000 اکٹھا نکل گیا، اوہو پورا 1000 نکل گیا. یہاں سے انسان کا دل بیٹھنے لگ جاتا ہے اور اس کو خمیرہ، گوزبان، امری اور دوا المس کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے. دل بیٹھتا ہے ظالم، اور وہ دل کون بٹھاتا ہے؟ نفس اور شیطان بٹھاتا ہے. 10,000 میں سے 1000 نکل گیا. اور پھر اگر اس کو اللہ نے 1,00,000 دے دیا تو 10% میں کیا بنا؟ 10,000. یہاں تو وفات ہی ہو جائے گی اس کی، بس وفات گیا. پھر نہیں بچتا. 1,00,000 کے پیچھے 10,000 نکل گیا، 1,00,000. اور ہر مہینے بس پھر تو ہارٹ اٹیک کا انتظار کرے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ نفس اور شیطان نے انسان کو بخل کے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے. توڑ دو ان زنجیروں کو، شیطانی زنجیروں کو توڑ دو. یہ جو زنجیر نفس اور شیطان کے آپ کو ضرورت دکھاتے ہیں، وہ ضرورت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ہرس ہوتا ہے اور بخل ہوتا ہے. نظارہ بناتے ہیں ضرورت کا، حاجت مندی کا، پہلے ہی خرچے پورے نہیں ہوتے جی، مہنگائی بہت ہے. یہ سارے دھندے جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ سارے نفس اور شیطان کے بنے ہوئے جال ہیں تاکہ انسان بخل میں رہے، کنجوسی میں رہے، اور ان کو توڑ کر سخی نہ بن جائے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والا نہ بن جائے. چونکہ اسے پتا ہے شیطان کو اگر اس نے زنجیر توڑ دی ہے بخل کے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو خدا کی بارگاہ سے رحمتوں کی بارش ہو جائے گی. اور شیطان کہتا ہے میرا تو پھر ستیہ ناس ہو جائے گا. شیطان بندے کو بخیل رکھتا ہے، کم سے کم انکم ہو تب بھی خرچ کریں. بولیے کوئی زنجیر ٹوٹتا ہے یا نہیں جی؟ ڈیفالٹر ہیں، 80% ڈیفالٹر ہیں، اندازہ کر لیں. بلکہ شاید اب اس سے بھی زیادہ ڈیفالٹر. یہ میں نے تو آپ پہ پردہ رکھا ہوا تھا،
جو رفقا ہیں کو لگ بھگ میرا خیال ہے ایگزیکٹ تو وہ بتائیں گے شاید 80% سے بھی زیادہ. لو جی جی ایم ملک صاحب بتا رہے 83% لوگ ڈیفالٹر ہیں. زر اعانت رفاقت نہیں آ رہا. 100 رفیق ہیں 13 کی ممبرشپ فیس آ رہی ہے. اور پھر وہ 83 کے 83 پوچھتے ہیں انقلاب کب آئے گا. انسان کو سینے میں جھانک کے دل میں جھانک کر کچھ تو سوچنا چاہیے. 100 رفقا میں 83 ممبرشپ فیس نہیں بھیج سکتے جہاد کے لیے, مشن کے لیے, مصطفی انقلاب کے لیے, اللہ کی راہ میں بندوبست کے لیے. تو 83 ڈیفالٹر ہیں اور شور بھی وہی مچاتے ہیں. انقلاب کب آئے گا؟ پردہ جو اٹھا کے دکھانے والا کوئی نہیں ہے. یہ میں نے کہا نا کہ یہ تو باہر کی تنظیمات کے لوگوں کی محبت ہے اور ان کی قربانیاں ہیں, اور ایک طرف یہ عالم ہمارا, ایک طرف ان کی قربانیوں کا حال بتا دوں تو پھر آپ واہ واہ اور اش اش کر اٹھے اور آپ کا جی چاہے کہ کاش ہم بھی ان سے بڑھ جائیں. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یہ بخل اور حب دنیا, اس کو ضرورت اور حاجت اور مہنگائی اور پریشانی کی کہ تصور کی جو کمی پردہ ہے اس میں لپیٹ رکھا ہے شیطان اور نفس نے. دکھاتا ہے ضرورت بہت ہے, وسائل کم ہیں, مہنگائی بہت ہے, پہلے ہی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. یہ عنوان بنے ہوئے ہیں, مگر یاد رکھ لیں یہ پردے ہیں دھوکہ دہی کے, تاکہ انسان انہی میں الجھا رہے اور سکون رہے دل کو. اصل اس کے پیچھے بخل ہے, حب دنیا ہے, نفس کی تنگی ہے, اور اللہ کی راہ میں محبت کی کمی ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کمی. لہذا آج اس درس کا لب لباب یہ ہوا کہ آج اس بخل کے زنجیروں کو توڑ دیں. بولیے بخل کے زنجیروں کو. تو یہ ہے مال سے جہاد کرنا اور پھر جان سے جہاد کرنا. یہ کہتے ہیں گردنیں کٹوائیں گے انقلاب لائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ مجھے پہلے گردنیں نہیں چاہیے, رکھو اپنے پاس گردن. یہ قرآن مجید ہے. یہ کیا نعرہ ہے؟ بولیے گردنیں کٹائیں گے انقلاب لائیں گے. اب اللہ پاک کا جواب سنیں, فرمایا گردنیں اپنے پاس رکھو, مجھے ابھی گردنیں نہیں چاہیے. گردنیں تو کٹیں گی جب کبھی گردنوں کے کٹنے کا وقت آئے گا. وہ تو کب آئے گا وہ آگے کی بات ہے, وہ ہے ادھار. ادھار کے نعرے بہت آسانی سے لگا لیتے. پتہ ہے نعرے لگانے سے گردن کٹ تھوڑی رہی ہے. ایک کے گریبان کو کسی نے پکڑا ہوا تلوار ہاتھ میں, وہ کہیں ہون دس بھائی گردنیں کٹائیں گے, کہتے ہیں میں تو ایویں ہی کر رہا سا, ذرا جوش پیدا کرنے واسطے. ایک جلوس تھا, میں نے قیادت کی, 20-25 آدمی اریسٹ ہو گئے, 25-20 آدمی اریسٹ ہو گئے. ہمارے ان میں ایک انقلاب کی شاعری کرنے والے بھی تھے, کلام جو لوگوں کو جوش دلا رہے تھے, شاعر تھے, پہلے بار زندگی میں, ان پر بھی پرچہ ہوا, وہ بھی اریسٹ ہو گئے. بعد میں اندر جو 20-25 آدمی جب جیل میں گئے تو اکٹھے ہو کے ان کو کہتے تھے کہ جی ہمیں کیا, ہم تو بس شاعری کرتے تھے اور یہ جوش دلایا اور چلتے بنے, کیا پتا کہ گلے پڑ جائے گی قید, یہ قید گلے پڑ جائے گی, ہم شاعروں کو کیا لینا قیدوں سے, ہم تو بس جوش دلاتے تھے. آپ سمجھ گئے نا. تو اللہ پاک نے فرمایا گردنیں کٹائیں گے, ادھار ہے, ادھار کو ایک طرف رکھو, پہلے نقد کی بات کرو. یہ قرآن ہے. گردنیں کٹیں گی یہ ادھار ہے, جب وقت آئے گا کٹے گی, دیکھیں گے کس کو نصیب ہوتا ہے. اس وقت نقد کی بات کرو, نو نقد نہ تیرا ادھار. تو نقد کیا ہے؟ فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, پہلے مال سے جہاد کرو, پہلے مال لٹائیں گے, یہ نعرہ لگاؤ, کریں بات. اللہ کہتا ہے پہلے کہو مال لٹائیں گے, پھر کہو گردنیں کٹائیں گے. اگر مال نہیں لٹا سکتے تو اللہ کہتا ہے پھر سمجھ گئے ہم گردنیں کیا کٹانی ہیں. جو مال نہیں لٹا سکتا, مال زیادہ پیارا ہے یا گردن؟ ایمان سے کہیے, مال پیارا زیادہ ہے یا جان؟ بات کرنے کے لیے آسان ہوتا ہے, نعرے کی بہت بار ہوتی ہے, حقیقت کی بات کریں. مال زیادہ پیارا ہے یا جان؟ لاکھ مال انسان جان کے لیے ہی تو قربان کرتا ہے, ساری زندگی کماتا ہے, آپریشن پہ سارا مال قربان کر دیتا ہے.
علاج پر کر دیتا ہے، اس کینسر ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو، زندگی بھر کی پونجی اس کینسر کے علاج پہ لٹا دیتا ہے، کیوں؟ کہ جان بچ جائے۔ تو مال جان کے بچانے پر قربان کرتا ہے، مال جان کے بچانے پر قربان کرتا ہے، تو کیا پیارا ہوا، مال یا جان؟ جان۔ تو فرمایا تو مال کم پیارا ہے، جان زیادہ پیاری ہے، تو پہلے تو پھر ثبوت پیش کریں نا کہ واقعی گردنیں کٹوا سکتے ہیں کہ نہیں، پہلے مال لٹائیں۔ تو قرآن مجید نے ہر جگہ یہی ترتیب بیان کی، کوئی تو حکمت تھی اس کی، حکمت یہ تھی کہ نقد ثبوت پیش کریں کہ آپ اپنے نعرے میں سچے ہیں یا نہیں، اگر سچے ہیں تو اپنے مال سے جہاد کریں، مال قربان کریں، مال لٹائیں۔ اور جب مال لٹانے کے وقت ہیلے آ جائیں جی، وہ دل تو بڑا کرتا ہے لیکن اتنی بچوں کی جی فیسیں ہیں، اتنے بل ہیں، اتنا گاڑی پیٹرول کا خرچہ، مکان کا کرایہ بھی ہے، کچن کا بھی خرچہ ہے، تو کر آ کے جی وہ پہلے خرچے پورے نہیں ہوتے، ہر مہینے ادھار چڑھ جاتا ہے، چلو سارا چھٹی۔ جب یہ عذر بن گئے مال لٹانے پر، جب گردن کٹانے کی بات آئے گی، اس سے 10 گنا زیادہ اس کے عذر پہ نکل آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے ادھار رکھا ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا گردن کی بات بعد میں ہوگی، وانفسہم کی بات بعد میں ہوگی، پہلے اموالہم کی بات کرو، تازہ نقد کی بات کرو کہ جو مال ہے کم ہے تو اس حساب سے کم دے دو، زیادہ ہے تو زیادہ دے دو۔ اور پھر آگے ایک جگہ قرآن مجید نے یہاں تک فرما دیا، ایک شخص جو نہیں دیتا تھا اللہ کو، اللہ کی راہ میں نہیں لٹاتا تھا، کہتا بڑی محنت سے بنایا ہے تو ابھی ہے ہی کچھ نہیں، کیا دوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر رات کو ہم نے عذاب بھیجا، اس کا سارا باغ جلا دیا، سارا مال تباہ کر دیا۔ صبح ہاتھ ملتا تھا، پوچھا اب بتاؤ تمہارے مال سے تمہیں کیا ملے گا؟ اسی کا دیا ہوا مال ہے، جب چاہے لے لے بسم کر دے، وہ دے کر اپنے مال میں سے پوچھتا ہے میری راہ میں دے دو، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ لہذا ایمان پہلی شرط، اپنے تقاضوں کے ساتھ ایمان لانا، ہجرت کرنا دوسری شرط، اپنے برے کردار سے بھی ہجرت کرنا اور گھر بار سے بھی ہجرت کرنا، اور جہاد کرنا مال لٹا کر اور جان لٹا کر۔ فرمایا 3 شرطیں اگر پوری کر دو تو اعظم درجۃ عند اللہ، تو اللہ کی بارگاہ سے بڑا درجہ ملے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور انہی لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچیں گے، مقام کو پہنچیں گے، کامیابی کی منزل کو پہنچیں گے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کو بڑا اونچا درجہ بھی ملے گا، انہیں کامیابی بھی ملے گی، اور انہیں آگے فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خصوصی رحمت کی بارش بھی ان پر ہوگی، ورضوان، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے ان پر رضا اتاری جائے گی، رضوان بھی اترے گی، رضا الہی کی چادر ان پر تان دی جائے گی، اللہ کی رحمت کی بارش آئے گی، درجے بلند ہوں گے، کامیابی کی منزل ان کے قدم چومے گی۔ وَجَنَّاتٌ لَهُمْ فِيهَا، اور پھر ان کے بعد آخرت میں ان کے لیے اللہ کی جنتیں اور اعلیٰ باغات ہوں گے، نعیم مقیم، اور یہ دائمی نعمتیں ہوں گی جن میں وہ رہیں گے، جن میں وہ رہیں گے۔ اور آگے چل کے پھر قرآن مجید ایک مقام پر فرماتا ہے وَزِيَادَةٌ وَمَزِيد، اور یہ تو یہ نعمتیں ہیں، اور جو اور زیادہ کرے گا تمہیں خبر نہیں، پھر ہم بھی زیادہ دیں گے، ہم بھی زیادہ کر دیں گے، کیا اس پر بھی زیادہ دیں گے، اور زیادہ دے کر پھر فرمایا مزید، اور پھر تمہیں پتہ نہیں، پھر مزید بھی میرے پاس کچھ ہے جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، جس سے قرۃ اعین، اور مزید بھی کچھ ہے، وہ بتاتا نہیں ہوں، بس اشارہ دیتا ہوں، پھر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو لوگوں جتنا دیتے جاؤ گے اتنا وہ دیتا جائے گا۔ یہ ہے خالدین فیہا ابدا، پھر ہمیشہ وہ ان کیفیتوں میں رہیں گے، ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے، ہمیشہ ان لذتوں میں رہیں گے، ہمیشہ ان قربتوں میں رہیں گے، ہمیشہ ان عنایتوں میں رہیں گے، ہمیشہ ان نوازشوں میں رہیں گے۔ اور خالدین فیہا ابدا، اور جن کو نعمت دیدار تک پہنچا دیا جائے گا ان پر بھی خالدین فیہا ابدا کا اطلاق ہے، ہمیشہ وہ دیدار میں رہیں گے۔
ان اللہ عندہ اجر عظیم، تمہیں لوگوں کیا پتا اللہ کے پاس اور ان سارے اجروں کے اوپر ایک عظیم اجر بھی ہے۔ کیا اجر ہے؟ پھر کہتا ہے اس سے زائد بھی ہے، پھر کہتا ہے مزید بھی ہے۔ تو کچھ تو ہوگا، آؤ اس کا لالچ کریں۔ کیا؟ وہ جو اللہ کے پاس زیادہ ہے اس کا لالچ کریں، وہ جو اللہ کے پاس اجر عظیم ہے اس کا لالچ کریں، وہ جو اللہ کے پاس مزید ہے اس کا لالچ کریں۔ یہ یہاں کا یہاں رہ جانا ہے۔ تو آج کا درس قرآن یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ 22 آیتوں پر جا کر ختم کیا۔ کیا؟ 22 آیتوں پر ختم کیا ہے۔ اور یہ بتائیں کہ آج کی تیاری کا سامان مل گیا ہے یا نہیں؟ جی؟ اور پھر آج سے تیاری شروع ہوگی جو بتائی۔ تیاری 3 چیزوں پہ کرنی ہے، ایمان پر، اونچا بولیں، خواتین بھی بولیں اپنی جگہ اور مرد بھی، ایمان پر، جملہ حقوق اور تقاضوں کے ساتھ، اور دوسری ہجرت پر۔ ہجرت اللہ کے دین کے لیے، اللہ رسول کے لیے، کردار سے ہجرت بھی ہے۔ کیا کردار کی ہجرت؟ بولیے۔ اور گھر بار کی ہجرت، جب بلایا جائے دین کے لیے آ جائیں، تیاری کے لیے آ جائیں۔ تو دوسری ہجرت، تیسرا جہاد۔ کیا؟ برائے انقلاب جہاد۔ تو پہلے جہاد بالمال، پھر جہاد بالانفس، پہلے مال لٹا کر اور پھر جان لٹا کر۔ بس یہ 3 چیزیں بتا دی، یہ تیاری ہے۔ تو آج اس کی تیاری کا اگر عزم ہو جائے اور دل کھل جائیں اور بخل کی زنجیریں جنہوں نے جکڑ رکھا ہے اگر آج ٹوٹ جائیں تو اولئک هم الفائزون، آپ کامیاب ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے۔ اور وہ جو وظیفہ دیا ہے وہ شروع ہو گیا، شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ، اللہ مبارک کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ اور برکتیں ہو جائیں گی، پھر آقا کی کچہری نصیب ہوگی، ادھر بھی دیدار ہوں گے، ادھر بھی دیدار ہوں گے۔ تم گھر بار چھوڑو، کیا؟ مال و بار چھوڑو، اور پھر اللہ اور اس کے محبوب کے دیدار کی کچہریوں میں جاؤ۔ درس حدیث کے لیے 3 کتابیں ہوا کریں گی۔ آج یہ حدیث سنا رہا ہوں درس حدیث میں ریاض الصالحین میں سے۔ کون سی کتاب؟ ریاض الصالحین، حدیث پاک کی کتاب ہے، امام نووی رحمت اللہ علیہ۔ کن کی؟ امام نووی، عظیم محدث اور حدیث کے امام ہیں۔ لوگ تو انہیں صرف محدث ہی جانتے ہیں، لوگ انہیں صرف محدث ہی جانتے ہیں، اور بہت سے اہل علم کو خبر نہیں کہ بہت بڑے صاحب کرامات باہرہ ولی بھی تھے۔ بادشاہ وقت کو ان سے چڑ ہو گئی، لوگوں نے بھڑکا دیا کہ یہ تمہارا تختہ الٹ دے گا، اس کی قبولیت بڑی بڑھ رہی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب کر لیا اور کوئی گرج مرج دکھائی، آپ کو سزا دینا چاہتا تھا۔ اب آپ کا معاون کوئی تھا نہیں۔ جب بادشاہ سزا دینے کے لیے اپنی قوتوں کو للکار کر آگے اس نے بڑھنا چاہا تو امام نووی دربار میں کھڑے تھے۔ تو دربار میں جو کارپٹ بچھا ہوا تھا، قالین، اس پر شیر بنے ہوئے تھے۔ جو قالین بچھا ہوا تھا بادشاہ کے دربار میں، اس پر شیروں کی تصاویر تھی، تصویریں تھیں۔ جب دیکھا کہ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور، سزا دینے کے لیے حملہ آور ہونے کو تیار ہے، تو آپ نے زور سے کھڑے ہوئے اپنا پاؤں زمین پر مارا، اس قالین پر پاؤں مارا، وہ جتنی تصویریں تھیں شیر بن کے کھڑے ہو گئے، سب تصویریں شیر بن کے کھڑے ہو گئے، منہ پھاڑ کر کہ بادشاہ آگے بڑھا تو اس کو ٹکڑے کر دیں گے، نگل جائیں۔ یہ وہ امام نووی ہے، اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے۔ کیونکہ میں نے کہا صرف میں برکت کے لیے آج حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ درس حدیث کا آغاز ہو جائے، اور بڑی لمبی حدیث بھی نہیں پڑھتا۔ ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان
حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر جب پڑھیں تو بڑے ہلکے ہیں، مختصر سے ہیں، پڑھیں تو زبان پر بڑے خفیف ہیں، ہلکے مختصر سے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، مگر قیامت کے دن جب آپ کے نامہ اعمال کے میزان میں رکھے جائیں گے تو ان کا وزن بڑا بھاری ہوگا، اجر میں بڑے بھاری ہوں گے، ترازو کا پلڑا تبدیل کر دیں گے. اور حبیبتان الی الرحمن، ہر ایک کے لیے میرے آقا نے بات کی، ہر ایک کے لیے. ذاکروں کے لیے بات کی کہ زبان پر خفیف ہیں، اجر کے طالبوں کے لیے بات کی، کیا اجر اور ثواب کے طالبوں کے لیے بات کی کہ اپنے اجر میں بڑے ثقیل ہیں، آپ کا ترازو نیچے کر دیں گے، پوری سچویشن چینج کر دیں گے نامہ اعمال کی قیامت کے دن. اور عاشقوں کے لیے بات کی، ہائے ہائے ہائے، ذاکروں کے لیے بات کی کہ ذکر میں بڑے آسان ہیں ذاکروں کے لیے. اب یہ شرح ہے، یہ شارحین کی شرح نہیں ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ شارحین کی شرح نہیں ہے، بس یہ بس ایسے ہے. بس ذاکروں کے لیے بات کی کہ زبان پر ذکر ان کا بڑا آسان ہے، خفیفتان. زاہدوں اور عابدوں کے لیے، زاہدوں کے لیے بات کی کہ اجر ان کا بہت زیادہ ہے. اور عاشقوں کے لیے بات کی، ان کو اجر نہیں دکھایا، ان کو کہا حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے ہیں. ہائے 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 ہائے، ہر ایک کی بولی بولی ہے میرے آقا نے، ہر ایک کی بولی بولی. ذاکروں کو ان کی بولی میں بتایا کہ اس کا ذکر بڑا آسان ہے، کر لیا کرو. زاہدوں کو بتایا اس کا اجر بہت زیادہ ہے، کیا کرو. اور عاشقوں کو بتایا کہ ان کلمات سے اللہ کو بڑا پیار ہے، ان کو پڑھا کرو، یہ اس کو پیارے لگتے ہیں. ہائے، اللہ کے پیار کی طرف دھیان کرا دیا، اللہ کے پیار کی طرف دھیان کرا دیا. کسی کا دھیان ذکر کی طرف کرا دیا، کسی کا دھیان اجر کی طرف کرا دیا، کسی کا دھیان محبوب کی طرف کرا دیا. محبوب کو بڑے پیارے ہیں، بس صرف اس لیے پڑھا کرو. اب میں آپ کو ہمیشہ یہ دھیان دلاتا ہوں، باقی بتاتا ہوں، دھیان نہیں دلاتا. باقی باتیں بتاتا ہوں مگر دھیان ان کا نہیں دلاتا، دھیان اس کا دلاتا ہوں. اس لیے پڑھا کرو کہ محبوب کو پیارے ہیں، بس محبوب کو ان سے پیار ہے. کیا مطلب؟ پڑھا کرو وہ راضی ہو جائے گا، پڑھا کرو وہ خوش ہوگا. تو لوگوں اپنے عمل کی سمت متعین کر لیں. اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں ہے. الفاظ ان کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.